انہیں کو دیتے ہیں۔ تو جن کی چھٹی اٹھی ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن کا نہیں اٹھا ہے انشاءاللہ ہماری طرف سے سرکاری مدارس میں ان کے داخلے کو ہم یقینی بنائیں گے۔ تعلیم حاصل کرنا ہے، چاہے اس مدرسے میں ہو یا کہیں اور ہو، تعلیم ضروری اور اہمیت کی چیز ہے، اور وہی اہم ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کو صرف حیدرآباد میں نہیں بلکہ آج ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلا رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں تالاب کٹے میں اسکول ہے، پھر جمال کالونی میں ہے، حافظ بابا نگر میں ہے، نرکی پھول باغ میں ہے، اور پھر عبداللہ گڑے میں بھی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناندیڑ میں مہاراشٹرا میں بھی چل رہا ہے، مہاراشٹرا میں بھیونڈی میں بھی ہم نے زمین خریدی ہے اور وہاں پہ بھی آغاز ہوگا۔ مالیگاؤں میں بھی زمین خریدی ہے، وہاں پر بھی تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا ہے، اور وہ غریب جو تعلیم اور علم سے محروم ہیں ان کے گھر تک تعلیم کو پہنچانا، اور جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے علم کی زیور سے ان کی زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مقصد کامیاب ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے اور بھی ہم کام کریں گے، نہ صرف یہ دنیاوی تعلیم بلکہ دینی تعلیم کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے۔ اور الحمدللہ سب سے اچھا کام یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، انگریزی، سائنس، میتھمیٹکس یا دوسرے مضامین کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، تو اس کے بعد گھر کو جانے کے بعد میں ہوم ورک رہتا ہے، یا پھر کچھ اسائنمنٹ رہتا ہے، یا پھر اسکول میں جو پڑھائے اس کو پڑھنا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے بچے دنیاوی تعلیم پر زیادہ توجہ مرکز کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیاوی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اور گھر جا کر قرآن کے لیے یا پھر احادیث کے لیے یا تاریخ اسلام کے لیے ساری چیزوں کے لیے بولے صاحب آتے بھی ہیں، تو گھر سے روانہ کر دیا جاتا ہے کہ آج ہوم ورک زیادہ ہے، یونٹ ٹیسٹ ہے یا امتحانات کی تیاری ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ایک نصاب کا مرتب کیا ہے، نصاب بنایا ہے، جس کے ذریعے ہمارے اسکول میں ہی ہم جو بچہ داخلہ لیتا ہے وہ 10ویں جب پاس کرتا ہے تو مکمل قرآن کو ختم کرتا ہے، احادیث کو ختم کرتا ہے، ترجمہ تو قرآن کا ترجمے کو ختم کرتا ہے، تاریخ اسلام سے واقف ہوتا ہے، دعاؤں کو یاد کرتا ہے، اور ساری مذہبی، دینی، شرعی احکامات سے وہ واقف ہوتا ہے، اور گھر پر جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پوری تعلیم ہمارے مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں جناب انوار صاحب، اویسی اسلامک سینٹر اور ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں جو دینی تعلیم کے شعبے کے ذمہ دار ہیں، برسہ برس سے 10 برس سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے مدرسوں میں۔ الحمدللہ آپ انوار صاحب اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد، کوشش و کاوشوں کے نتیجے میں نصاب مرتب ہوا، اور الحمدللہ آج وہ نصاب سارے شہر حیدرآباد میں بہت ہی اس کی مانگ ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نصاب ہو۔ نرسری سے لے کے 10ویں جماعت تک ساری مذہبی معلومات ان کتابوں میں دستیاب ہیں۔ تو ہم یہ نصاب ہمارے اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے لیے بنائے تھے، اور اس کے بعد کئی پرائیویٹ مدرسے آگے بڑھ کر آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے اسکول میں بھی یہ نصاب کی تعلیم ہو۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم ہے کہ اللہ نے دنیاوی اور دینی دونوں کام اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے اساتذہ سے، ذمہ داروں سے لے رہا ہے۔ میں تو صرف
ارادہ کرتا ہوں لیکن خواب دیکھتا ہوں، میرے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پڑھانے والے سارے ٹیچر، ہمارے پرنسپل مبینہ محترمہ صاحبہ اور ہمارے نجم الدین صدیقی صاحب یا انوار صاحب اور دوسرے جتنے ٹیچرز ہیں، ان سالوں کی کوشش ہے کہ وہ ہمارے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان مدرسوں کی حفاظت فرمائے اور ان مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو نیک بنائے، قابل بنائے، مشہور بنائے، معروف بنائے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے کی ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں پہ پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کے گھر و دار کی حفاظت کرے، ان کو دنیاوی اور دینی کامیابی عطا فرمائے اور اس مدرسے کی حفاظت کرتے ہوئے اس مدرسے کے لیے جو بھی اپنے طرف سے جو بھی اپنا تعاون دیتے، اللہ ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، ان سب کی آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے، ان کے اولاد کو نیک اور قابل بنائے، ہمارے بچوں کو نیک اور قابل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔